مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری زکاتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ کی زکاتیں ضائع جا رہی ہیں۔ مفتی سلمان اظہری نے زکوٰۃ کے اہم مسائل بتائے ہیں۔ میرے عزیزو، ہر مسلمان بھائی کو ضرورت ہے، ہر مسلمان بھائی کے لیے بہتر ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں تاکہ آپ اس رمضان مبارک کے مہینے میں صحیح معنی میں زکوٰۃ کو ادا کر سکیں۔ میرے عزیزو، یہ ویڈیو ضرور دیکھ کے جانا، اور اس ویڈیو کو ہر مسلمان بھائی کے پاس ضرور شیئر کر دینا تاکہ ہر مسلمان بھائی کے علم میں اضافہ ہو جائے اور وہ جان لیں کہ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کو صحیح معنی میں ادا کرنا کیسا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ کو کس طرح سے ادا کیا جائے تو آپ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ آپ زکوٰۃ تو ادا کر دیں گے بظاہر، لیکن ہو سکتا کہ وہ آپ کی زکوٰۃ صحیح معنی میں قبول نہیں ہو، کیونکہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ غلط ہے۔ میرے عزیزو، یہ ویڈیو بہت کام کا ہونے والا ہے اور مسائل ضرور یاد رکھ لینا۔ میرے عزیزو، ہر سال انسان زکوٰۃ نکالتا ہے اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن زکوٰۃ کو نکالنے کا فل طریقہ، اچھا آسان طریقہ مفتی سلمان اظہری نے بتا دیا۔ اپنے یار دوستوں کو بھی یہ شیئر کر دینا، جو مالک نصاب ہے انہیں بھی شیئر کر دینا میرے عزیزو، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھ کے ضرور جائیے گا، اور اس ویڈیو کمنٹ باکس میں مفتی سلمان اظہری کے لیے دعائیہ کلمہ ضرور لکھ کے جائیے گا۔ دیکھیں ذرا مفتی صاحب نے کیا بتایا ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہاں پر کچھ مسئلے بھی میں بتا دوں۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام نے صدقے دو طرح کے بتائے ہم کو، ایک صدقہ واجبہ ہے، ایک صدقہ نافلہ ہے۔ صدقہ نافلہ کسی کو بھی آپ صدقہ کرتے رہیں، مستحق ہو نہیں ہو سب کو آپ دے رہے ہیں، وہ نفل ہے۔ لیکن صدقہ واجبہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ قرآن نے جن کو کہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات واجبہ جو ہیں یہ فقراء مساکین کو، یعنی جن کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے، صرف ان کو ہی آپ دے سکتے ہیں۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر کی رقم جس کے پاس ہے اس کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر آج مارکیٹ میں 40,000 ہے فار ایگزامپل، تو جس کے پاس 40,000 سیونگ ہے تو مالک نصاب ہے، اس کو اگر آپ نے زکوٰۃ دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو مستحقین تک پہنچنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ آسان سمجھ رہے ہیں، اور اسی طرح کسی جگہ ایک میلہ لگا کر سب کو بانٹ دیا اور سوچ رہے ہیں زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر اس میں سے کسی غیر مستحق نے لے لیا تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، اور تم پر وہ وبال ہمیشہ رہے گا زکوٰۃ نہ دینے کا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی خزانے کے طور پر جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو بشارت دے دیں کہ دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ سے۔ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، ان کی پیٹھ کو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یا زکوٰۃ کا مال جن کے پاس رہ گیا تھا۔ تو یہ یاد رکھ کر کے چلیں کہ زکوٰۃ صرف اعلان نکال کر کے ایک مجمع میں بانٹ دینے کا نام نہیں، بلکہ آپ کو حکم ہے کہ آپ مستحق تک پہنچیں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر قائم ہو کر کے بھی جنگل میں موجود کسی معذور کو کھلانے کے لیے جا سکتے ہیں، وہ ایسے معذور کو جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ وہاں جا کر اسے روٹیاں کھلا کر کے آتے تھے۔ تو جب وہ پہنچ سکتے ہیں مستحق تک، تو آپ کو کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سنستھا میں دے کر کے، سوسائٹی میں دے کر کے میں بری ہو جاؤں؟ ہاں، میں یہاں پر انکار نہیں کروں گا، آپ اپنی زکوٰۃ کسی معتمد ادارے میں چاہیں تو دے سکتے ہیں جس پر آپ کو یقین ہے کہ یہ مستحقین تک میری زکوٰۃ کو پہنچائیں گے، آپ ان کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ لیکن آج اس زکوٰۃ کا بھی ایک دھندا شروع ہو گیا ہے، بزنس شروع ہو گیا ہے۔ ہر کسی کو دیکھو وہ زکوٰۃ جمع کر کے فنڈنگ کر رہا ہے۔ کئی مدرسے بھی ایسے ہیں جن کے ہاں ضرورت سے زیادہ پیسے صرف بینک بیلنس ہیں، جمع ہیں، اور وہ زکوٰۃ بے انتہا جمع کر رہے ہیں۔
میرے عزیزو، یقیناً ہم مدارس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، میں اس کا قائل ہوں کہ وہ جس طریقے سے اسلامی علوم پڑھنے والے طلباء کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ مسائل مجھے معلوم ہیں، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مصرف صرف ایک نہیں ہے جہاں جا کر کے سب خزانے کے طور پر جمع ہو جائے۔ اب تو اسکول والے بھی زکوٰۃ لے رہے ہیں، بہت سارے ہاسپٹلوں والے اپنے ایک ٹرسٹ بنا کر کے اس میں زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، تو پھر وہ مستحقین کہاں ہیں؟ تمہارے رشتہ دار تو غربا اور مساکین میں ویسے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے، تو خیال ان کا بھی کریں۔ ہاں مسلمانوں، کیا آپ کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم تھے؟ میرے عزیزوں، مفتی سلمان اظہری نے بالکل آسان طریقے سے عوام کو یہ بات پہنچائی ہے، عوام کے لیے بالکل آسانی کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے مفتی سلمان اظہری کی بات کہ زکوٰۃ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ بہت نازک ماحول چل رہا ہے میرے عزیزوں، بہت نازک ماحول چل رہا ہے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اپنی زکوٰۃ کو مستحق کے پاس پہنچاؤ، اپنی زکوٰۃ ادا کرو تو پوری چھان بین نکالو کس کے پاس ہماری زکوٰۃ جا رہی ہے۔ اس لیے یہ اہم مسائل ہیں اور ان مسائلوں کو آپ پر فرض ہے کہ ہر مسلمان بھائی تک پہنچا دو تاکہ ہر مسلمان بھائی ہوشیار ہو جائیں کہ زکوٰۃ کو صحیح معنی میں کیسا ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے مسائل آسان ہو جائیں اور زکوٰۃ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کی کمنٹ باکس میں مفتی سلمان اظہری کے لیے دعائیہ کلمات ضرور لکھ کے جانا بھول مت جانا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ السلام علیکم۔